فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب صدق اللہ مولانا العظیم۔ بارگاہ رسالت معاذ صلی اللہ علیہ وسلم میں درود پاک کا ہدیہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ واصحابہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم صلاة دائمة سرمدا ابدا۔ قرآن عظیم میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، کیا تم نے یہ گمان کر لیا کہ تم سیدھے جنت میں داخل ہو جاؤ گے اور تم کو ویسی مصیبتیں نہیں پہنچیں گی جیسے پچھلوں کو آئی تھیں؟ پہلے والوں کو جس طرح سے آزمایا گیا تھا، کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ اب ویسی آزمائش تم پر نہیں آئے گی؟ ان لوگوں کا حال کیا تھا؟ قرآن کہتا ہے مستہم البأساء والضراء وزلزلوا، ان لوگوں کو خشکیوں نے اور مصیبتوں نے اتنا جکڑ لیا تھا کہ وہ ہلا دیے گئے حتی یقول الرسول والذین آمنوا معه متی نصر اللہ، یہاں تک کہ رسول اور ان کے ساتھی ایمان والوں نے یہ کہا کہ اللہ کی مدد کب آئے گی؟ پھر مولا فرماتا الا ان نصر اللہ قریب، آگاہ ہو جاؤ بے شک اللہ کی مدد بہت قریب ہے۔ عزیزان گرامی، قرآن کی آیات بینات جب ہم پڑھتے ہیں تو ہم اپنا مستقبل اس میں طے کرتے ہیں۔ ہمارے لیے قرآن عظیم ماضی بھی بتاتا ہے، حال بھی ہے اور مستقبل بھی بتاتا ہے۔ سب سے بہتر طریقہ یہی ہے آج کے زمانے میں کہ ہم کرنٹ سچویشن پر، موجودہ حالات پر اپنا حل تلاش کریں، تو ادھر ادھر کی باتوں میں نہیں، اللہ کے کلام میں تلاش کریں، کیونکہ قرآن عظیم جب نازل ہوا میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر، تو صرف یہ مکہ والوں پر یا اس زمانے والوں پر نہیں، قیامت تک آنے والے مسلمانوں کے لیے نازل ہوا ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے اگر وہ کتاب آج کے لیے بھی ہے تو آج کے مسائل کا بھی حل بتائے گی، کل کے لیے ہے تو کل کے مسائل کا بھی حل بتائے گی۔ لوگ آج جن حالات سے گزر رہے ہیں، حالات کسی سے مخفی نہیں ہیں، چھپے نہیں ہیں، سب جانتے ہیں۔ عزیزان گرامی اوقات، رمضان المبارک کا مقدس مہینہ ہے۔ عموماً ہوتا یہ ہے کہ تمام مومنین بلکہ مسلمانوں میں کچھ اگر بے عمل ہیں یا آوارہ گردی کرتے بھی ہیں، ان لوگوں کو بھی دیکھا گیا کہ وہ رمضان میں سیدھے ہو جاتے ہیں، رمضان کا احترام کرتے ہوئے جھگڑے فسادات مار پیٹ سے وہ خود بھی بچتے ہیں۔ یعنی اس طبقے کی بات میں کر رہا ہوں جو ہمارے جماعت کا بگڑا ہوا طبقہ ہے۔ ان نوجوانوں کو بھی ہم نے دیکھا ہے کہ رمضان المبارک میں وہ احترام سے اور ادب سے رہنے کی کوشش کرتے ہیں، بہت ساری چیزوں سے وہ اپنے آپ کو دور کرتے ہیں۔ لیکن اب جو رمضان ہم پر آیا ہوا ہے، پورے ہندوستان بھر میں جو فسادات کی آگ بھڑک اٹھی ہے اور سارا الزام مسلمانوں پر ہے کہ یہ پتھراؤ کیا کرتے ہیں یا دوسروں کو چھیڑ چھاڑ کرتے ہیں، میرے عزیزوں یہ غیر معقول بات ہے، غیر منطقی بات ہے۔ کچھ لوگ دلی سے فساد کرنے کے لیے ایم پی تک آ جاتے ہیں اور کچھ لوگ گجرات سے کرناٹک ادھر سے ادھر سفر کر کے پہنچتے ہیں، تو بات صاف نظر آتی ہے کہ منصوبہ بندی کے ساتھ، پلاننگ کے ساتھ یہ حالات خراب کیے جا رہے ہیں۔ ان حالات میں اے مسلمانوں، آپ کس طرف جائیں گے؟ آپ کا حل کیا ہے؟ ظاہر سی بات ہے، اللہ نے قرآن عظیم میں فرمایا فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَإِلَى الرَّسُولِ، اگر کسی چیز میں تمہیں الجھن ہو گئی
تو اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوٹاؤ، وہاں سے تمہیں حل مل جائے گا۔ اگر آپ سوال کریں کیا آج بھی، میں کہوں گا ہاں آج بھی اور کل بھی اور 100 سال بعد بھی اگر تم اللہ کی کتاب کی طرف لوٹ آئے اور اپنا حل پوچھنے لگے کہ کیا حل ہے، تو یقیناً اللہ کی کتاب بتائے گی۔ میں تھوڑی دیر بعد عرض کرتا ہوں اس کے علاج کیا ہے۔ پہلے تو میں یہ تاریخ بتا دوں کہ یہ ہمارے ساتھ نیا نہیں ہو رہا ہے، یہ نیا نہیں ہے، ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز، شرار ابو لہبی سے چراغ مصطفی۔ اقبال نے کہا ہے پہلے دن سے ہی یہ معرکہ آرائی چلتی رہی ہے ابو لہب کے شرارے اور مصطفیٰ کریم کے چراغوں کی۔ ہاں یہ پہلے دن سے چلتا آ رہا ہے، اور یہ تاریخ میں ایک دو نہیں بے شمار واقعات ملیں گے کہ دنیا کو تمہارے چہروں سے، تمہارے وجود سے، تمہارے گھروں سے نہیں بلکہ براہ راست اسلام سے انہیں تکلیف ہے۔ اسلام ہی اہم ان کے لیے ہے، اور ہمارا یقین یہ کہتا ہے، ہمارا یقین یہ کہتا ہے آج جو لوگ مسجدیں جلا رہے ہیں، خانقاہیں اڑا رہے ہیں، یا دکانوں کو ختم کرنے کی بات کرتے ہیں، یا پتھر بازی کرتے ہیں، یا لاٹھی مارتے ہوں، کچھ بھی کرتے ہوں، میری تاریخ کے اوراق دہرا دوں اگر تو آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ یہی پتھر مارنے والے ایک دن اللہ اکبر کی صدائیں بھی لگائیں گے۔ کیا طائف کا وہ واقعہ نہیں معلوم؟ جب میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم طائف تشریف لے گئے تھے تو آپ کا پھولوں کی سیج پر استقبال نہیں کیا گیا تھا، آپ کا سواگت نہیں کیا گیا تھا۔ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے ایک صحابی حضرت زید کے ساتھ تنہا طائف گئے ہوئے ہیں۔ بات کیا تھی؟ صرف کہ طائف والوں کو اللہ کی طرف بلائیں۔ طائف والے پورے پری پلان، ایسا نہیں کہ اچانک، منصوبہ بندی کے ساتھ چھتوں پر کھڑے رہے، اوباشوں کو کھڑا کیا، اور نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم طائف کی گلیوں میں جب آئے تو انہوں نے کانچ کے ٹکڑے پھینکے، نوکیلے پتھر پھینکے، اس قدر کہ تنہا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم راستے میں ہیں اور ساتھ میں حضرت زید ہیں۔ وہ کہتے ہیں کبھی وہ ادھر سے آتے کبھی ادھر سے آتے کہ پتھروں سے اپنے آقا کو بچا لیں، لیکن پھر بھی پتھر گرتے چلے گئے۔ تھوڑی دیر میں دیکھا تو رسول پاک کی پیشانی لہو لہان تھی، میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پیشانی اقدس سے خون بہتا رہا، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چوراہے پر کھڑے رہے، پھر بھی بلاتے رہے کہ اے لوگو آؤ اس رب ذوالجلال کی طرف جس نے تمہیں پیدا کیا اور ہمیں پیدا کیا۔ دعوت کا سلسلہ ختم نہیں کیا، اس وقت تک پکارتے رہے، یہاں تک کہ زخموں سے چور ہو کر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب تھک گئے تو ایک پہاڑ کی اوٹ پر، ایک پہاڑ کے کنارے پناہ لینے کی غرض سے آپ تشریف لے گئے۔ وہاں بھی طائف کے ظالموں نے پہاڑ کے اوپر سے پتھر کو پھینکنے کی کوشش کی، بہت بڑا پتھر جس کو ہلا دیا جائے تو وہ ڈھلکتے ہوئے نیچے کو آئے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر گر جائے، لیکن فرشتوں نے اس پتھر کو روک لیا۔ حضرت زید فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب تھک کر کے بیٹھے ہوئے تھے تو آپ کی نالین پاک میں نے نکالنا چاہا تو نالین خون سے جم چکی تھی، تلووں میں اتنا خون تھا کہ نالین پاک چپک گئی تھی۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نالین پاک نکال کر کے انہوں نے دھویا، چہرے پاک کو صاف کیا، 3 دن تک طائف میں قیام کیا، کوئی خیریت پوچھنے والا نہیں تھا، کوئی آپ کی وہاں پر حمایت والا نہیں تھا، پھر بھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جمے رہے۔ روایات میں ملتا ہے کہ عذاب کے فرشتے آئے، جو پچھلی امتوں پر عذاب لاتے تھے، وہ فرشتے آئے، عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم وہی ملائکہ ہیں جنہوں نے قوم سمود پر عذاب نازل کیا، قوم لوط پر عذاب نازل کیا، اور دیگر امتوں پر جب ان کی نافرمانیاں بڑھتی تو عذاب نازل کرتے۔ آپ حکم فرما دیں، طائف شہر 2 پہاڑوں کے بیچ میں آباد ہے، 2 پہاڑوں کے بیچ میں شہر آباد ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ حکم فرمائیں ان دونوں پہاڑوں کو ہم ملا دیں گے، یہ بستی ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گی، اس کا نشان نہیں رہے گا۔ رسول مختار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، رسول رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے
اللہ کی بارگاہ میں جو دعائیہ الفاظ عرض کیے تھے وہ حدیثوں میں آج بھی موجود ہے. عرض کرتے ہیں یا رب العالمین، اے خلاق عالمین. مولا قدیر کی بارگاہ میں میرے آقا ہاتھ اٹھا کر یوں کہتے ہیں کہ میں قلت حیلتی، میں اپنی کمزوری کی شکایت کرتا ہوں کہ میں ان تمام چیزوں کو ان لوگوں کے سامنے رکھ نہیں سکا. اور پھر یوں عرض کرتے ہیں کہ مولا ان لوگوں نے پتھر برسائے، انہوں نے مجھے مارا یا تکلیفیں دیں، ان لم یکن غضبک علی فلا ابالی. مولا اگر تو مجھ سے ناراض نہیں ہے تو مجھے ان چیزوں کی پرواہ بھی نہیں ہے. انہوں نے جو کچھ بھی میرے ساتھ کیا اس کی مجھے پرواہ نہیں. اگر تو مجھ سے ناراض نہیں ہے مولا، اگر تو راضی ہے تو یہ سارے کام میں خوشی خوشی قبول کرتا ہوں. یہ رسول رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے الفاظ ہیں. اور اس کے بعد طائف والوں کے لیے کیا کہا؟ حضرت زید کہتے ہیں حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ ارشاد فرمانے لگے صحابی سے، اپنے غلام سے، زید سے، کہا کہ زید میں ان کی نسلوں میں کلمہ پڑھنے والوں کو دیکھ رہا ہوں. آج پتھر برسا رہے ہیں، میں ان کی نسلوں میں کلمہ پڑھنے والوں کو دیکھ رہا ہوں. میرے آقا ویسی تشریف لے گئے. چند سالوں کے بعد پورا طائف دامن اسلام میں داخل ہو چکا تھا. 14 صدیاں گزر گئی. حرم پاک سے لے کر طائف کا آپ سفر کریں، پورے عرب کو آپ دیکھ لیں، لیکن طائف آج بھی وہ شہر ہے جہاں سال بھر میرے مصطفیٰ کی میلاد پڑھی جاتی ہے. طائف میں خود دیکھا ہوں، آج بھی بہت سارے وہاں پر مشائخ موجود ہیں. رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت کے گھرانے آج بھی طائف میں موجود ہیں. رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی دوربین نگاہ بتا رہی تھی کہ یہ وہ لوگ ہیں جو آج شیطان کے بہکاوے میں آ کر پتھر تو اٹھائے ہیں، کل ان کی نسلیں کلمہ طیبہ کا ورد بھی کریں گی اور پرچم اسلام یہی لہرائیں گے. میں آج یہی کہتا ہوں پتھر مارنے والوں سے، اے مومنو انتظار کرو. رب ذل جلال جب اپنے گھر کی حفاظت کرتا ہے تو کبھی دشمنوں کے خیمے سے ہی بچوں کو اٹھاتا ہے. اسی لیے اقبال نے کہا تھا حرم کو مل گئے پاسباں صنم خانے سے. کبھی کبھار رب تبارک و تعالیٰ کا یہ قانون ہے. میں آپ کو ایک صحابی کی بات بتاتا ہوں، سعید بن عامر، ایک مکہ مکرمہ کے نوجوان ان کی عمر صرف 16 یا 17 سال کی ہے. وہ کہتے ہیں مکہ میں بڑے عیش کے ساتھ رہتا تھا، بڑے پیسے والے گھر سے آپ کا تعلق تھا. کہتے ہیں ایک بار مکے میں شور ہونے لگا کیونکہ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور ان کے ساتھیوں کا روز کچھ نہ کچھ معاملہ ہوتا تھا. مکہ میں موب لنچنگ تو ہوتی رہتی تھی، کبھی اس کو پکڑا، کبھی اس کو پکڑا، کبھی اس کو مارا، یہاں تک کہ شہادتیں بھی ہوئی. اور مکہ میں یہی ڈسکشن چلتا رہتا تھا. آج محمد کے غلاموں کے ساتھ ایسا ہوا ہے، ویسا ہوا ہے. ایک دن مکہ میں بڑا شور مچ گیا. یہ سعید کہتے ہیں میری جوانی کا وقت تھا، میں بھی اس شور کے پیچھے بھاگا تو دیکھا مکہ کی آبادی سے قریب باہر کی طرف ایک بہت بڑا مجمع جمع ہے، بہت سارا جمع غفیر لوگ جمع ہیں. میں اس بھیڑ کو چیرتے ہوئے اندر گیا تو دیکھا بھیڑ کے بیچوں بیچ ایک کھمبا گاڑا ہوا ہے اور اس پر ایک شخص کو لٹکایا گیا ہے اور پورے مکہ والے ارد گرد کھڑے تماشا دیکھ رہے ہیں. میں نے پوچھا یہ کون ہے، یہ کون نوجوان ہے جس کو لٹکایا گیا ہے؟ مکہ والوں نے کہا یہ خبیب ابن عدی ہے، یہ محمد کا غلام ہے، آج پکڑا گیا ہے، اسے مارا جا رہا ہے. کہا یہ سعید بن عامر کہتے ہیں میں دیکھتا رہا، وہاں پر ابو جہل بھی تھا اور بھی دیگر لوگ بھی تھے. وہاں پر خبیب کے ساتھ جو کیا جا رہا تھا، تالیاں مار مار کر کے لوگ دیکھ رہے تھے. خبیب کے ناخنوں کو پکڑ سے کھینچا جا رہا تھا، ان کی ناک کاٹی جا رہی تھی، کان کاٹے جا رہے تھے، ان کی آنکھوں میں گرم سلائیاں پھیری جا رہی تھی اور انہیں مار مار کر کے پتھروں سے پکارا جا رہا تھا. تو کہتے ہیں کہ ان پتھر مارنے والوں میں بھی شامل ہو گیا. دیکھا کہ ہر جگہ سے ایک ایک پتھر اس پر پڑ رہا ہے. شاید کسی بڑے گناہ کا مرتکب ہے، شاید یہ بہت بڑا گنہگار ہے، پتھر مارنا ثواب ہوگا. سب لوگ پتھر مار رہے تھے، میں نے بھی مارا. مجھے یہ پتہ نہیں تھا کہ اس کا جرم کیا ہے. مکہ میں جب کسی کو بڑی سزا دی جاتی تو سارے لوگ حصہ لے لیتے مارنے کے لیے. ہم بھی شامل ہو گئے.
कहते हैं मारते मारते वो वक्त भी आया कि सूली पर ही खुबैब की सांसें उखड़ गईं और वो इंतकाल कर गए, उनका चेहरा लटक गया। लेकिन मुझे याद है कि वो सूली पर चढ़ करके आखिर में अरबी में अशार गुनगुना रहा था, अरबी में अशार पढ़ रहा था। खुबैब के वो अशार भी याद रखे। कौन? सईद बिन आमिर 16 साल का जवान है। कहते हैं मामला हो गया, उनको मार दिया गया, कत्ल कर दिया गया। फिर सब घर चले, मैं भी घर आया। मुझे सिर्फ और सिर्फ वो वाकया मेरे जहन में गर्दिश करता रहा, बार बार सोचता रहा कितना भयानक जुर्म उसने किया था कि पूरे मक्का वालों ने मार दिया, जिस्म की बोटी बोटी कर दिया। फिर रात को जब सोते हैं, सईद बिन आमिर कहते हैं मेरे ख्वाब में वही खुबैब इब्न अदी आ गया। मैंने देखा खुबैब आज तुझे मारा गया है, तेरी क्या कैफियत है? खुबैब मेरे ख्वाब में आकर मुस्कुराने लगा, मुस्कुराते हुए कहने लगा हर पत्थर पर मुझे एक नई लज्जत मिलती थी, हर पत्थर पर, हर दर्द पर मुझे एक नई कैफियत मिलती थी। मैंने पूछा खुबैब तुझे मारा क्यों गया है, तुझे किस जुर्म में मारा गया? ख्वाब में खुबैब ने कहा ऐ नौजवान, मेरा जुर्म सिर्फ इतना है कि मैंने ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कहा, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, मोहम्मद अल्लाह के रसूल है। ये मेरा कलमा है जो मक्का वालों को नहीं भाता, जिसकी पादाश में मुझे मारा गया। सईद बिन आमिर ने कहा क्या फकत एक कलमे पर किसी को इतना मारा जा सकता है? आखिर इस कलमे को तूने बदल क्यों नहीं दिया? खुबैब कहते हैं कि मैं बदल कैसे दूं? तूने जन्नत देखी है रब्बे जुल जलाल की? क्या तूने नियामतें सुनी है रब्बे जुल जलाल की? अगर तू सुन लेता और देख लेता तो इस तरह की 1000 मौतों को भी तू कभी इस पर कुर्बान नहीं करता, यानी जन्नत को तू कुर्बान नहीं करता, अपनी मौत को पसंद करता। ये ख्वाब की बात थी। सुबह उठ करके सईद बिन आमिर कहते हैं मुझे बेकरारी सी हो गई, बेचैनी हो गई और मैं दौड़ता दौड़ता लोगों से पूछने लगा कि कहाँ है ये खुबैब जैसे और लोग? कहा सब तो मदीने जा चुके हैं, वो वतन छोड़ चुके हैं। सईद बिन आमिर कहते हैं 17 साल की जवानी थी, मक्का को मैंने छोड़ दिया, तन्हा सफर करता हुआ मदीने पहुंचा और जब मस्जिद नबवी आया तो मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे पाक को ईमान की हालत में पहली बार देख रहा था और देखा तो देखता ही रहा, देखता ही रहा। मेरी रूह को जो ताजगी मिली, उसके बाद मैंने अपनी गर्दन, अपनी जान सब उन्हीं के कदमों में वार दिया और फिर कहा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ये सईद बिन आमिर वो है 16-17 साल की उम्र में आए दामन इस्लाम में और फिर मेरे आका की गुलामी में ऐसे रहे कि एक वक्त आया जब हजरत उमर फारूक ने इनको मुल्क शाम का गवर्नर बनाया और 1 साल के बाद वहां के लोग हजरत उमर के पास शिकायत लेकर के आए, हमारे गवर्नर की कुछ शिकायतें हैं। हजरत उमर खुद चल करके गए मुल्क शाम और लोगों से पूछा क्या शिकायतें हैं? कहा हमारा जो गवर्नर है हफ्ते में 1 दिन हमसे मिलता नहीं, गायब हो जाता है, घर के अंदर ही रहता है, और कुछ शिकायतें वो लेकर के आए थे। हजरत सईद बिन आमिर को हजरत उमर ने बुलाया, तुम्हारी ये शिकायतें आई हैं कौम की तरफ से, क्या मसला है? एक दिन तुम पूरे गायब होते हो। सईद बिन आमिर ने कहा अमीरुल मोमिनीन, मेरे पास जिंदगी में सिर्फ और सिर्फ एक ही जोड़ा है कपड़े का, मैं 6 दिन तक पहन लेता हूँ, 7वें दिन मैं उसे उतार कर एक टाट का कपड़ा ऊपर डाल लेता हूँ, धो करके सुखाता हूँ, इसमें पूरा दिन गुजर जाता है, बगैर लिबास के मैं कौम के पास नहीं आ सकता, इसलिए मैं 1 दिन की छुट्टी लिया करता हूँ। ये वो सईद बिन आमिर है जिनका हाथ पकड़ करके उमर इब्न खत्ताब ने बारगाह रब्बुल इज्जत में दुआ की थी कि मौला हमारी दुआएं कबूल फरमा ले। मैं अर्ज ये करना चाहता हूँ, इस तरह के 1-2 नहीं कई सहाबा इकराम हैं जिन्होंने कभी ईमान वालों पर पत्थर मारे थे, लेकिन मौला करीम ने उनके दिलों को ऐसा तब्दील किया कि जिंदगी भर मेरे मुस्तफा की गुलामी में आ गए। अजीजा ने गिरामी, हजरत बिलाल को खींचने वाले लोग भी थे, जंगे बद्र में तलवार उठाने वाले लोग भी थे, जंगे ओहद में मुकाबला करने वाले भी थे। आपको पता है 70 सहाबा की जानें गई थी जंगे ओहद
میں کس کی وجہ سے گئی تھی؟ کس کی وجہ سے گئی تھی؟ وہ خالد بن ولید کی وجہ سے گئی تھی۔ خالد بن ولید مشرکین کے لشکر کے سپہ سالار بن کر کے آئے تھے، جنگ کی ہر بنیادی بات کو جانتے تھے، اور پاسا پلٹنے میں خالد بن ولید کا ہاتھ تھا۔ مسلمانوں کو دیکھا کہ اونچا ٹیلا خالی کر دیا ہے تو 200 گھڑ سواروں کو لے کر خالد بن ولید نے حملہ کیا تھا اور 70 صحابہ کی جانیں گئی تھی۔ وہی خالد بن ولید 6 سال نہیں گزرتے اپنی تلوار لے کر میرے مصطفیٰ کے قدموں میں آتے ہیں، آ گئے اور کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ زندگی بھر حضور کی مخالفت میں اور بھی لوگ گزرتے رہے، لیکن وقت آیا جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں آ کر رکھ دیے۔ میرے آقا نے تلوار اٹھائی اور ان کے ہاتھوں میں دیا، کہا جا خالد، آج سے تو اللہ کی تلوار ہے، سیف اللہ کا لقب دیا۔ حضرت خالد بن ولید نے اس کے بعد اپنی زندگی میں 125 جنگیں لڑی اور اللہ نے ہر جنگ آپ کو فتح و کامرانی سے ہمکنار فرمایا۔ میں تاریخ میں اگر جاؤں، 1-2 نہیں میرے عزیزوں، کتنی مثالیں تمہیں رکھ کر کے بتا دوں۔ آپ کو پتہ ہے وہ ابو سفیان جس کی وجہ سے جنگ بدر ہو گئی تھی، ابو سفیان کی وجہ سے جنگ بدر ہوئی تھی۔ یہی رمضان المبارک کا موسم ہے کہ 17 رمضان المبارک کو جو جنگ بدر ہوئی، کس وجہ سے؟ ابو سفیان مال کا قافلہ لے کر ملک شام جا رہا تھا۔ کون سے مال کا؟ یہی مدینے والوں کا لوٹا ہوا سامان تھا، صحابہ کا رکھا ہوا سامان تھا۔ میرے آقا نے فرمایا اپنا اپنا سامان لے لو اس کے قافلے سے۔ ابو سفیان بچ بچا کر کے ملک شام بھی پہنچ گئے، واپس تجارت کر کے مکہ بھی پہنچ گئے، لیکن حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور ان کے ساتھیوں کے ہاتھ نہیں لگے۔ باوجود اس کے ابو جہل اور ابو سفیان یہ سب مل کر کے 1000 کی تعداد لے کر میرے آقا پر چڑھائی کرنے کے لیے بدر تک آ گئے تھے۔ آپ کو پتا ہے خون ریز جنگ ہوئی تھی اور بہت خطرناک جنگ ہوئی تھی۔ بدر کے موقع پر 70 کافر مارے گئے، 70 قیدی کیے گئے، لیکن اس کے بعد جو حالات بدلے، پتا ہے 2 سال گزرے تھے، 2 یا 4 سال گزرے تھے جب میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم عمرہ کے لیے جا رہے تھے۔ کہاں کہاں نہیں روکا گیا اسلام کو، میں تمہیں بتاتا ہوں۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے 1400 صحابہ کو لے کر عمرہ کی غرض سے آئے ہیں، مکہ والے عمرہ کرنے بھی نہیں دے رہے ہیں، بیچ راستے میں روک دیا، احرام اتارنے پر مجبور کیا، ایگریمنٹ بنوایا، سائن کروایا اور واپس بھیج دیا۔ اس میں کون لوگ تھے؟ روکنے والوں میں کون تھے؟ سر فہرست ابو سفیان ہے، سب سے مین کردار ادا کرنے والے ابو سفیان ہے کہ آپ کو عمرہ آنے نہیں دیں گے، طواف کرنے نہیں دیں گے، اور یہاں پر حرم پاک میں آپ کو داخل ہونے نہیں دیں گے۔ ابو سفیان ہی کے نعرے تھے، ابو سفیان کے ہمنوا تھے۔ سال گزر گیا، 10,000 کا لشکر صحابہ کا تیار تھا۔ میرے آقا دوبارہ مدینے سے نکل کر حرم کعبہ میں آ رہے تھے۔ اب حالات بدل چکے تھے۔ ایک بات یاد رکھنا، جتنے نشے میں چور لوگ ناچتے ہیں انہیں اندازہ نہیں کہ سورج شام تک رہتا ہے پھر ڈوب جاتا ہے۔ اور بھی بہت سارے حالات ایسے ہیں کہ زندگی ہمیشہ ایک ہی مدار پر قائم نہیں رہتی، بلکہ اس میں تبدیلی آتی رہتی ہے۔ کل کے امیر آج غریب ہے، آج کے فقیر کل بادشاہ بھی ہو سکتے ہیں، کسی کا کچھ نہیں۔ ظاہر سی بات ہے ہم اپنی آنکھوں کے ساتھ آج دیکھ رہے ہیں، بلکہ کانوں سے ہم سن رہے ہیں، سچائی کیا ہے پتہ نہیں ہے۔ چائے بیچنے والے اگر پی ایم بن سکتے ہیں تو پی ایم بھی چائے بیچنے والے بن بھی سکتے ہیں، اور بادشاہ فقیر بھی بن جاتا ہے، فقیر بادشاہ بھی بن جاتا ہے۔ حالات ایک طرح کے کبھی نہیں رہتے۔ مکہ والوں نے سال بھر پہلے میرے آقا کے پورے لشکر کو عمرہ کرنے سے روکا تھا۔ سال بھر کے بعد حالات ایسے تھے مکہ کے کہ ایک خاندان میں بھی اتحاد نہیں تھا، کوئی حضور کے سامنے کھڑے ہونے کی طاقت نہیں رکھتا تھا۔ میرے آقا آئے، شام سے آئے، بغیر تلوار اٹھائے، بغیر جنگ و جدال کے، بغیر قتل و قتال کے حرم کعبہ میں داخل ہوئے۔ لیکن دیکھیں مزاج میرے مصطفیٰ کا، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اذان کے بعد، نماز کے بعد ایک اونچے ٹیلے پر کھڑے ہو کر کے اعلان فرمایا۔ کیا اعلان فرمایا؟ جو مکہ والے بھاگ رہے تھے ادھر ادھر، ارے اتنے سال تک دشمنی کیا ہم نے، 20 سال تک دشمنی کرتے رہے ہیں، اب کیا ہوگا ہمارے ساتھ؟ پکڑیں گے تو کاٹے جائیں گے، مارے جائیں گے۔ یہاں تک کہ صحابہ بھی کہہ رہے تھے الیوم یوم الملحمہ، آج چھیتڑے اڑانے کا دن ہے، آج گوشت کے چھیتڑے اڑانے کا دن ہے۔
میرے آقا نے صحابہ کے نعرے کو بدل دیا، کہا الیوم یوم الرحمہ، آج رحمت کا دن ہے، چھیتڑے نہیں اڑائے جائیں۔ کبھی آپ سوچ سکتے ہیں کہ حضور نے اعلان کرنے کے وقت کیا کہا جانتے ہیں؟ حضور اعلان کرتے ہیں، مکہ والوں غور سے سن لو، جو حرم میں آ گیا وہ امان میں ہے، اسے پوچھا نہیں جائے گا۔ جو میرے دادا کے گھر عبد المطلب کے ہاں جائے گا وہ امان ہے، اسے اس کے لیے امان ہے۔ لیکن اعلانات میں حضور نے یہ بھی فرمایا، جو ابو سفیان کے گھر میں جائے گا اسے بھی امان ہے۔ حالانکہ ابو سفیان ابھی ایمان بھی نہیں لائے، دشمنی میں 20 سال تک حضور کے مقابل میں کھڑے رہنے والے، کئی ایگریمنٹ سائن کروانے والے، جنگوں کو ابھارنے والے، لیکن حضور اس دن اعلان کر رہے ہیں جو ابو سفیان کے گھر میں جائے گا اسے بھی امن ہے۔ جب یہ بات ابو سفیان کو بتائی گئی جو گھر میں اپنے آپ کو قید کر کے بیٹھے تھے، کہا تجھے امان نہیں دی گئی بلکہ جو تیرے گھر میں آئے گا اسے بھی امان دی گئی ہے۔ ابو سفیان نے کہا اتنا بڑا دل والا میں نے آج تک دیکھا ہی نہیں۔ باہر نکل کر اپنی بیوی کے ساتھ آئے، ہندا، یہ وہ ہندا ہے جنہوں نے حضرت امیر حمزہ کا سینہ چھاپ کر کے کلیجہ نکال کر کے چبایا تھا۔ حالات ایک طرح کے نہیں رہتے، حالات ایک طرح کے نہیں رہتے۔ جنگ احد میں رسول پاک کے چچا کا کلیجہ چبانے والی آج ابو سفیان کے ساتھ آئی ہیں اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اپنا سب کا سب سپرد کر رہی ہیں، اور کلمہ طیبہ پڑھ کر مشرف اسلام ہوئے۔ خبردار، اب زبان ان کے بارے میں کھولنا نہیں، اس لیے کہ انہوں نے صحابیت کا مقام پایا ہے، صحابیت کا مقام پایا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فتح مکہ کے دن سنیں توجہ سے، ایک صحابی ہیں عمیر بن وہب رضی اللہ تعالیٰ، وہ بھی مشرف اسلام ہوئے۔ یہ وہ تھے جو قتل کرنے کے لیے حضور کو مدینے گئے تھے، ہاں تلوار لے کر کے۔ دو لوگ حتیم کعبہ میں بیٹھ کر کے میٹنگ کرتے ہیں، صفوان اور عمیر، یہ دو لوگ ہیں، میٹنگ کرتے ہیں کیونکہ دونوں کا مسئلہ تھا۔ جنگ بدر میں عمیر کا بیٹا قیدی ہو گیا تھا اور صفوان کا باپ مارا گیا تھا، تو دونوں کا پرابلم سیم تھا۔ تو دونوں نے میٹنگ کی کہ محمد کا قتل کر دیں گے۔ صفوان بڑے پیسے والا، عمیر سے کہا تو تلوار لے کر کے جا، اگر تو مار دیا تو پھر میں تیرے سارے قرضے چکا دوں گا اور تجھے منہ مانگا انعام دوں گا۔ تو عمیر لالچ میں، یہ ایک بیٹا بھی ہے میرا وہاں پر، چلو جو ہوگا دیکھا جائے گا، زہر میں بجھا کر مدینے لے آئے۔ اور جب یہاں آئے تو حضرت عمر کی نگاہ پڑی اور پکڑ لیا حضرت عمر نے۔ عمیر کو کیا کہا جاتا؟ شیطان قریش، قریش کا شیطان۔ جنگ بدر میں اگر ٹھنڈی پڑتی تو بھڑکانے والا شخص۔ عمیر بن وہب کو دیکھ کر کے حضرت عمر جھپٹ پڑے اور گلے میں گمچھا ڈال کر کے کھینچتے ہوئے اندر لے آئے حضور کے پاس۔ حضور سے کہا کہ آقا اس کی نیت صحیح نہیں لگ رہی مجھے۔ حضور پاک نے فرمایا چھوڑو۔ پوچھا کیوں آئے عمیر؟ کہا یار میں اس لیے آیا ہوں کہ میرا بیٹا آپ کے پاس قیدی ہے، خیر خیریت پوچھنے آیا ہوں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر بیٹے کی خیریت پوچھنے آئے ہو تو تلوار لے کے کیوں آئے ہو؟ تلوار نیچے پھینک دیا۔ کہا تلوار سے کیا ہونا ہے، تلواریں ہمارے پاس بدر میں بھی تھی لیکن جیت آپ کی ہوئی تھی، تلوار تو اسی ساتھ میں لے کے چل رہا ہوں، بہانے بازی کر رہا تھا۔ تو حضور پاک نے فرمایا عمیر وہ بات بتاؤ جو حتیم کعبہ میں بیٹھ کر صفوان کے ساتھ کر کے آئے ہو۔ پورا بدن کانپنے لگ گیا کیونکہ وہ راز کی بات تھی جو صفوان کے ساتھ عمیر نے کیا تھا، کسی کو نہیں پتا ان دو کے علاوہ۔ تو عمیر نے کہا جب یہ باتیں سب آپ کو پتا ہے تو پھر آگے بات کرنے کی ضرورت کیا ہے، میں کلمہ طیبہ پڑھتا ہوں اور آپ کی غلامی میں آتا ہوں۔ جو تلوار لے کر گئے تھے، تلوار لے کر گئے تھے، ایمان لے آئے۔ اب سنیے، عمیر واپس مکہ بھی لے گئے، مدینے میں رہ گئے، مدینے میں رہ گئے۔ ادھر تو صفوان تھا، تو ہر قافلہ جو مدینے سے آتا تھا ہر ایک کو پکڑ کے پوچھتا تھا کچھ نئی خبر ہے کیا مدینے میں، کچھ نئی خبر ہے، کیونکہ اسے معلوم تھا کہ پلاننگ کیا ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا قتل کرنے کے لیے میرا ایک دوست گیا ہوا ہے، بتاتا کسی کو نہیں تھا لیکن روز یہ پوچھتا تھا کوئی نئی نیوز ہے، نئی خبر ہے مدینے کی کچھ۔ تو ایک قافلہ آیا تو اس سے پوچھا کچھ نئی خبر ہے، تو کہا ہاں ویسے تو کچھ بڑی خبر نہیں ہے لیکن ایک اچھی خبر تیرے لیے کہ تیرا دوست مسلمان ہو گیا ہے۔ صفوان نے کہا کہ ایسا جادو میں نے دیکھا نہیں کہ میرے ساتھ اس نے معاہدہ کیا، ایگریمنٹ کیا، کیا کیا باتیں ہوئی اور جا کر محمد کی جھولی میں گر گیا۔ تو غصے میں لال پیلا تھا، یہ چند دن گزرے تھے
چند دن گزرے تھے، فتح مکہ ہو گیا، مکہ میں میرے آقا آئے، تب عمیر بھی آئے ساتھ میں، عمیر بن وہب بھی ساتھ میں آئے۔ اب صفوان جو مکہ میں اتنے سالوں سے حضور کی دشمنی میں اور نہ جانے کیا کیا پلاننگ کرتا رہا، تو مکہ چھوڑ کر کے گھوڑا اپنا لے کر بھاگ گئے۔ کہاں بھاگا؟ کہا کہ اور لوگ حضور کے دامن میں آ رہے ہیں، میں نہیں آنے والا ہوں۔ اس نے کہا اس سے بہتر ہے کہ میں سمندر میں چھلانگ لگا کر کے مر جاؤں، خودکشی کر لوں گا۔ تو صفوان وہاں سے نکل گیا گھوڑے کو دوڑاتے ہوئے۔ عمیر بن وہب نے خوب ڈھونڈا، لوگوں سے پوچھا تو بتایا لوگوں نے کہ وہ خودکشی کرنے کے لیے چلا گیا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت عمیر آئے، کہا کہ یا رسول اللہ، میرا بہت جگری دوست ہے صفوان، کیا آپ اسے معاف کریں گے؟ اس کے لیے امان ہے۔ میرے آقا نے فرمایا آج سب کے لیے امان ہے تو صفوان کے لیے امان ہے۔ تو دوڑے دوڑے گئے کہ صفوان کو خوشخبری دے دوں۔ جا کر کے دیکھا تو بہت سر پٹ دوڑاتا ہوا گھوڑے کو لے جا رہا تھا، مل گیا۔ کہا رک جا، مت جا۔ کہا کیا بات ہے؟ میں تیری بات نہیں سنوں گا، تو نے میرے ساتھ غداری کیا ہے۔ عمیر نے کہا صفوان، حقیقت کی زندگی تو نے دیکھا نہیں، اس زندگی میں ایک بار آ تو جا، روح کا جو سکون ہے وہ تو محسوس کرے گا۔ بہت بولنے کے بعد صفوان نے پوچھا کس لیے آئے ہو؟ کہا محمد نے تجھے پناہ دے دی، امان دے دیا۔ اس نے کہا میں یہ بات کا یقین نہیں کر سکتا، ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہ مجھے معاف کریں گے، کوئی نشانی بتا دے، کوئی نشانی ہے کہ محمد نے مجھے معاف کیا؟ صفوان کے عمیر بن وہب کے پاس کوئی نشانی تھی نہیں۔ پھر واپس گئے مکہ، کہا یا رسول اللہ وہ صفوان خودکشی کر لے گا، کوئی نشانی مانگتا ہے کہ آپ اسے معاف کر چکے ہیں۔ میرے آقا مجمع میں تھے، اس وقت اپنا امامہ شریف اتار کر کے دے دیا۔ کہا جاؤ میرے امامے کو وہ پہچانتا ہے، اور اپنا ایک لباس دیا، کہا یہ دے دینا اور اس سے کہنا محمد بن عبداللہ نے اسے امان دے دیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امان دیا۔ حضرت عمیر یہ امامہ اور وہ لباس لے کر کے آئے، عمیر سے صفوان سے کہا یہ پہچانتا ہے کپڑا؟ کہا ہاں یہ تو محمد کا ہے۔ کہا انہوں نے نشانی کے طور پر بھیجا ہے کہ تجھے امان ہے، تو واپس آ جا۔ صفوان اتنے جرائم کے بعد بھی جب واپس عمیر بن وہب کے پاس آتا ہے، ساتھ میں آتے ہیں، تو جب میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مکہ کے اسی میدان میں موجود تھے، حرم کعبہ میں، جب یہ دونوں آئے تو میرے آقا نے فرمایا راستہ کشادہ کر دو، راستہ چھوڑ دو۔ صفوان بھی آئے، عمیر بن وہب بھی آئے۔ پلا دے جو دریا پانی، کیا پلا دے جو دریا پانی، میرے آبا سندھ دریا، میرے آبا سندھ دریا تو پلایا پانی، میرے آبا سندھ دریا تو پلایا پانی، چاہتے آپ تو خود دوڑ دیا پانی، یا حسین آپ کی توبہ سے نکلتا پانی۔ یہ اپنی زمین پر چھوڑ دے، یہ اپنی زمین پر
پر جو رگڑتے کربلا تیرے سنبھالے نہ سنبھالتا پانی کربلا تیرے سنبھالے نہ سنبھالتا پانی چاہا دیا پہ تو خود دوڑ دیا پانی یا حسینا تو دھوکر سے نکلتا پانی کہ تجھ پہ سو جانے ہے قربان میری ہے